جس آیت طیبہ کی ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ نے کمال بات ارشاد فرمایا انہو لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو اصحاب تکبر ہیں، متکبرین ہیں، جو مغرور لوگ ہیں، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے۔ تو وہ شخص جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو، حب الہی کا خواہش مند ہو، محبوب خدا بننا چاہتا ہو، اس کے لیے بس ایک یہی آیت کافی ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ ہم جس کا قرب چاہتے ہیں، جس کے محبوب بننا چاہتے ہیں، جس کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، جس کی رضا کے طلبگار ہیں، جس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، جس سے رزق طلب کرتے ہیں، جس سے ہم عزت طلب کرتے ہیں، جس سے ہر چیز اور نعمت ملتی ہے، اور جس کا قرب، جس کی رضا ہمارے لیے دونوں جہانوں میں سعادت مندی ہے، وہ فرما دے کہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، تو بس یہ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اس آیت پر بار بار غور کیجئے تو تکبر کی جڑ اکھڑ جائے گی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے تکبر کے موضوع پر اللہ کی توفیق سے، عنایت سے کلام کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تکبر، اس کی قباحتیں، اس کی برائیاں اور اس کے کون کون سے امور ہیں، کون کون سی اقسام ہیں کہ جس میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب انسانوں کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، کوئی کسی نوعیت کے تکبر میں ہے تو کوئی کسی اور نوعیت کے تکبر میں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی نوعیت ہے۔ بچپن سے سنتے تو ہیں کہ ایک تکبر چیز ہے، بہت بری چیز ہے، بیٹا تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اچھا مغرور نہیں بن جانا۔ پتہ چل گیا ایک چیز تکبر ہے، کوئی بڑائی ہے، یہ نہیں کرنی۔ لیکن اس کی اقسام کیا ہیں، لوگ کس کس قسم کے تکبر میں ہیں، اور کون کون سی خرابیاں معاشرے میں ہیں، یہ سیکھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ اور جب ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ گھروں کا ماحول سنورے گا، ہمارے اداروں کا ماحول سنورے گا، اور ہمارے دلوں میں ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو آپ نے جانا کہ تکبر کہتے ہیں یری الانسان نفسہ اکبر من غیرہ، کہ انسان خود کو دوسرے سے افضل گمان کرے کہ بھائی میں تو بڑا بزرگی والا ہوں، میری یہ شان ہے، یہ تو حقیر بندہ ہے۔ تو اپنے کو افضل، دوسرے کو کمتر اور حقیر جاننا، یہ تکبر ہے، ایروگنس ہے۔ دوسرا کچھ بھی نہیں، میرے مقابلے میں حقیر ہے، تو اس صفت کو پسند نہیں فرمایا۔ کبھی اللہ کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے، جیسے فرعون نے کیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا فرما دیا، فرمایا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اس کا انجام ہوا۔ کبھی انبیاء کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے، جیسا کہ کفار نے، مشرکین نے، منافقین نے تکبر کیا کہ یہ تو ہماری مثل بشر ہیں، یہ ہمیں سمجھائیں گے۔ قرآن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ہارون جو کہ ان کے بھائی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، ان کو بھیجا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، جب ان کی طرف بھیجا تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے تکبر کیا، ان کا انکار کر دیا، تو عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ تو چاہے اللہ کے مقابلے میں تکبر یا انبیاء کے مقابلے میں تکبر راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم کے مقابلے میں شیطان نے کیا، بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کے جن درباریوں نے کیا، تو وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے مقابلے میں ابو جہل نے تکبر کیا، رہتی دنیا تک اس کا نام برائی کے ساتھ ہی لیا جائے، رہتی دنیا تک، انتہائی شجاعت والا بہادر شخص، لیکن حضور کے مقابلے میں تکبر کیا تو اس کی برائی ہی برائی اب چلے گی۔ کسی کی برائی اور اس کی خرابی بیان کرنی ہو، اس کا ظلم بیان کرنا ہو، اس کی شقاوت قلبی اگر بیان کرنی ہو تو اس کو ضرب المثل کے طور پر ابو جہل بول دیا کرتے ہیں، یعنی اس قدر قبیح شخص۔
ابو لہب نے تکبر کیا، راندہ درگاہ ہو گیا. معلوم ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے جو کفر تک بھی لے جاتی ہے. عزیزان گرامی، ایک قسم تکبر جو کہ آپ نے جانی، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کے طریقوں کے مقابلے میں تکبر، قرآنی احکام کے مقابلے میں تکبر، احادیث میں جو فرامین ہیں ان کے مقابلے میں تکبر، اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں تکبر. یہ بڑی باریک چیز ہے، اس میں غور بھی نہیں کر پاتے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارے بعض مسلمان مبتلا ہو جاتے ہیں. اچھا، بعض لوگ تو اس نوعیت کا تکبر کرتے ہیں کہ آیات کا ہی انکار کر دیتے ہیں. کسی سے کہا کہ بھائی شراب بہت بری چیز ہے، شراب کی ممانعت آئی ہے. نہیں میں نہیں مانتا بھائی، بس صاف ستھری چیز ہونی چاہیے، چلتا ہے سب. واضح طور پر حکم ہے تو اس میں ایمان کی خرابی آتی ہے. اسی طرح ایک صاحب ملے اور وہ ڈیلس سے آئے تھے پاکستان. تو جب بعض ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں فورن کنٹریز میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، کسی اور کانٹیننٹ میں جاتے ہیں، تو پھر سمجھتے ہیں شاید ہماری عقل کچھ زیادہ ہو گئی. اور یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. ایک کمیونٹی میں، سوسائٹی میں لوگ اس میں مبتلا ہیں. ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہماری عقل بڑھ چکی ہے. تو مجھ سے کہنے لگے، جب وہاں پر سور کے گوشت پر کلام ہو رہا تھا، پورک پر گفتگو ہوئی، پگ کے بارے میں بات ہوئی کہ بھائی یہ تو نہیں کھانا چاہیے، اور وہاں تو بہت زیادہ عام ہے، تو جہاں پر حلال ملتا ہو بس وہیں سے لینا چاہیے. تو ان صاحب کا جواب یہ تھا کہ میں تو بس اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ بس فوڈ صاف ستھرا ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہو، اچھے انداز میں اس کو پکایا گیا ہو، اس میں جو آپ کا مٹیریل یوز ہوا ہے وہ بالکل ہائیجینک ہو، ان ہائیجینک نہ ہو، مضر صحت نہ ہو، تو بس کافی ہے، ہم تو کھا لیتے ہیں. بھائی مسلمان کہلانے والے جب یورپ میں جاتے ہیں تو احکام کو اس قدر فراموش کر دیتے ہیں. اب بہت باریک چیز ہے، کبھی احکام الہیہ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی میں تو نہیں مانتا اتنا حقیر حکم، میں نہیں مانتا ان احکام کو، چھوڑو جانے دو، یہ تو بہت ہی سخت ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احکام کا انکار تو نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ بات غلط ہے، بے پردگی غلط ہے، بدنگاہی غلط ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک سنت کو اپنے چہرے پر مکمل طور پر ہٹا دینا یہ غلط ہے، مانتے ہیں لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے. تو یہ غلط تو ہے، لیکن پہلے درجے سے بہتر ہے کہ کم از کم مذاق تو نہیں اڑا رہا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی قبیح ہے کہ جن چیزوں کا حکم دے دیا گیا لازمی طور پر ان چیزوں کو ہم نے اپنانا ہے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی. تو بہرحال وہ صاحب سمجھنے کو تیار نہیں کہ بس ان ہائیجینک نہیں ہونا چاہیے، باقی سور کا گوشت بھی برگر میں ملا ہو کھا سکتے ہیں، میں تو کھا لیتا ہوں معاذ اللہ. تو یہ صورتحال ہمارے مسلمانوں کی ہے. اور ایسے مسلمان ابھی ریسنٹلی مجھے بتایا کہ جرمنی میں پڑھنے گئے، اب وہ بتاتا ہے کہ میرے جو کلاس فیلوز ہیں ہمارے ہی پاکستان کے ہیں، کچھ جو ہے دوسرے کنٹریز کے ہیں، لیکن وہ وہاں پر شراب عام طور پر مل رہی ہوتی ہے، جیسے یہاں پر جوس مل رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ شراب بھی پی لیتے ہیں. تو کس قدر خرابیوں میں مبتلا ہیں. یعنی مسلمان ہیں لیکن جہاں خرابی نظر آئی تو نفس کی خواہش کے مطابق اس کی طرف چل گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بھی اللہ سے دور اور آخرت میں بھی رسوائی ہو سکتی ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ کفر کو اختیار کر لیتے ہیں اپنے قول سے، اپنے تکبر سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو کبھی ہم نے سنا کہ تکبر کی یہی اقسام بھی ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے اندر اس انداز میں بھی پائی جاتی ہیں. یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اس پر شکر ادا کریں کہ خاص اللہ ہی کا فضل ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے وہ اپنی عطا سے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے. تو اس کو سمجھنا ہے اور دوسرے لوگوں تک بعینی ہی پہنچانا ہے.
پھر ہوتا ہے عام مومنین کے مقابلے میں تکبر، علماء کرام کے مقابلے میں تکبر، ائمہ کرام کے مقابلے میں تکبر، اساتذہ کرام کے مقابلے میں تکبر، اپنے والدین کے سامنے تکبر. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی زیادہ عام ہیں کہ عام طور پر اس انداز کے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کی علامات جو جان لے وہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے کہ آیا میرے اندر یہ صفات ہیں یا نہیں ہیں. اگر یہ چیز ہے، یہ اشیاء ہیں، یہ علامات ہیں، تو فی الفور اپنے اندر سے جدا کرنا ہی باعث نجات ہے. تو اس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کے سمٹمز کیا ہیں، علامات کیا ہیں، اور اپنے اندر غور کرتے چلے جائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس مرض میں مبتلا ہو. میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کیجئے کہ یہ وہ مرض ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر بھی ہوگا یا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ کما قال، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. تھوڑا سا تکبر بھی جنت سے محروم کر دیتا ہے. تو آخرت میں ہمارا کیا بنے؟ یہ مقام تفکر ہے. یہ نہ صرف ان مرد حضرات کے لیے بلکہ گھر کی خواتین کو سکھانے کے لیے بھی ہے، اپنی بچیوں کو سکھانے کے لیے. کیونکہ جب وہ کسی اور گھر میں جاتی ہیں تو پھر وہاں پر ان کا خوشحال گھر بنانا یا گھر کو برباد بنانا یہ ان کی تربیت پر موقوف ہے کہ ہم نے ان کو تربیت کیسی دی، تربیت کیسی دی، ان کو کس نہج پر پروان چڑھایا ہے، ہمارا منہج تربیت کیا تھا. عزیزان گرامی، جب تکبر ہمارے دل کو اپنی گرفت میں لے لے تو بس سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں. تو آئیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی علامات ہیں. تو ایک علامت یہ ہے کہ متکبر شخص کسی سے ملنے کے لیے جانا پسند نہیں کرتا، کہ میں چل کر نہیں جاؤں گا، وہ میرے پاس آئے. اگر میں گیا تو میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ خود چل کر میرے پاس آئے، چاہے وہ منصب میں، مرتبے میں، تقوی میں، عملی لحاظ سے ایک اچھا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، صاحب علم ہی کیوں نہ ہو. لیکن نہیں، میں نہیں جاؤں گا، وہ میرے پاس چلتا ہوا ہے. بھائی کی بڑی بہن سے لڑائی ہو گئی، اب میں کیوں جاؤں بہن کے پاس، بہن میرے پاس چلتی ہوئی آئے. غلطی بہن کی ہے اگر کسی صورت میں تو وہ سوچے گی کہ میں جاؤں، نہیں، بھائی میرے پاس چلتا ہوا ہے، جبکہ خود کی غلطی ہے. تو کہیں اس میں تکبر کا پہلو تو نہیں ہے، یہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح جو شخص ایسا ہو کہ سلام میں پہل نہ کرے، یہ خواہش ہو کہ لوگ مجھ سے آ کر ملیں، وہ کہیں السلام علیکم تو میں وعلیکم السلام کہوں گا، تو یہ بھی علامات تکبر میں سے ہے. ہاں، کسی کو اپنے لیول اور اسٹیٹس کا سمجھتا ہو تو پھر اس کو سلام میں پہل کر لے گا. یا لگتا ہو کہ اگر اس سے میں سلام نہیں کروں گا تو میری تو نوکری جائے گی، مجھے تو نقصان ہو جائے گا، تو پھر سلام میں پہل کر لے گا. نہیں بھائی، نوٹ بہت ضروری ہے اس دور میں، السلام علیکم. اور جہاں وہ صاحب منصب سے ہٹے، باس جو ہے وہ جاب سے ہٹ گئے، ریٹائر ہو گئے، تو ان کو پوچھ کر دیکھیں گے بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی اقدار میں تنزلی ہے. ہم اپنے کریکٹر لیول پر نیچے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے اگر کسی مجمع میں چلنا ہو، مثال کے طور پر جنازہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو متکبر شخص کوشش کرے گا کہ میں آگے آگے رہوں، میں سب سے آگے آگے رہوں، یہ بھی مجھ سے پیچھے رہے، یہ بھی مجھ سے پیچھے. اگر تھوڑا سا پیچھے ہو جائے کسی سے اور اس کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہو تو دل میں ایک عجیب کراہیت محسوس ہوگی، یار یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، تیزی سے بڑھ کر اس سے آگے نکلے گا. پیسوں کو چاہیے کبھی لائن میں لگ کر روٹی بھی لے لیا کریں. روٹی لینے کے لیے لائن میں لگنا، اللہ اکبر، میں لائن میں لگ جاؤں، یہ 10 لوگ مجھ سے آگے ہیں، میں تو اتنے پیسوں والا ہوں، میری تو یہ شان و شوکت ہے. اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی اور واقعی ریزن ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن از راہ تکبر لائن میں کھڑا ہونا برا محسوس ہوتا ہو تو غور کریں کہ کہیں یہ علامات تکبر میں سے تو نہیں ہے. اسی طریقے سے جو متکبر شخص ہے
وہ اپنے لہجے میں کرختگی رکھے گا، ایک سخت انداز ہوگا. ارے جاؤ جاؤ، تم جیسے لوگوں کو میں نے بہت دیکھا ہے، جھڑک کر بات کرے گا. اب چاہے بڑی عمر کے لوگ ہوں ان سے بھی بدتمیزی سے پیش آئے گا، یہاں تک کہ والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بڑے بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. نہ بہنوں کا کوئی پاس ہوتا ہے، نہ ادب اور آداب کا لحاظ ہوتا ہے، بس جھڑک کر ترش لہجے میں بات کرتے ہیں. تو یہ سب علامات تکبر میں سے ہیں. عزیزان گرامی، متکبر شخص کسی سے مصافحہ کرنا کبھی پسند نہیں کرتا، بس دور سے ہیلو ہے، ہلو، السلام علیکم، اور نکل گئے. کبھی دوسروں کے ہاتھ اس قابل بھی نہیں لگتے کہ ان سے سلام کیا جائے. اگر صف میں کھڑے ہو گئے اور سامنے کوئی غریب شخص ہے کہ جس کے کپڑے بہت ہی زیادہ کوئی اچھے نہیں ہیں، اسٹینڈرڈ والے کپڑے نہیں پہنا ہوا، تو اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں بہت ہی عجیب سا محسوس ہوگا. لیکن کیا کریں، اب بعض نمازی کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑا تو یہیں پر ہی ہونا پڑے گا، تو بڑی کوفت کے ساتھ کھڑے ہوں گے صف میں، اور جیسے ہی سلام پھیرا وہاں سے ہٹ کر نکل جائیں گے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں بھائی، میرا اسٹیٹس بہت ہائی ہے، میں بہت اعلیٰ درجے کا ہوں. تو یہ بھی علامات تکبر میں سے ہیں. تو غور کریں کہ کہاں کہاں ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی. ہم کسی مجلس میں جائیں تو یہ خواہش ہو کہ میں ایک مرکزی مقام پر بیٹھا ہوں، سارے رشتہ دار آئیں اور سب مجھ سے آ کر ملیں، میں کسی کو بھی سلام نہیں کروں، صرف سلام کا جواب دوں گا. مرکزیت حاصل کرنے کا شوق یہ بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. جو شخص ایسا متکبر ہوتا ہے اس کا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کے چال چلن، عادات اور اطوار سے بھی تکبر جھلکتا ہے. چلے گا تو تکبر کرتے ہوئے چلے گا، بیٹھے گا تو سب کو غور سے دیکھے گا، اپنی عادات سے ایسا شو کرے گا کہ جیسے بہت ہی اعلیٰ درجے کا شخص ہے، بہت ہی بڑے خاندان کا ہے، میرا نسب یہ ہے، اس کا خاندان یہ ہے، میری زبان یہ ہے، اس کی مادری زبان یہ ہے، تو میں اعلیٰ درجے کا ہوں. اس بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بچوں میں بھی ہے، بڑوں میں بھی ہے، اور بزرگوں میں بھی. اس سے تعصب بھی آتا ہے، تکبر بھی آتا ہے، اور عقل جس سمت میں کام کرنا چاہیے عقل کو، وہ اس لیول پر کام ہی نہیں کرتا. انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. یہ تکبر کے نقائص ہیں اور یہ اس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات ہیں. ایسا شخص نصیحت قبول کرنا پسند نہیں کرتا. کوئی سمجھائے کہ بیٹا دیکھو ایسے نہیں کرو، تمہارا انداز غلط تھا، بات ایسے نہیں کرتے، تم نے ان کے ساتھ ایسے گفتگو کرنی. ارے چھوڑے بھائی، میں جانتا ہوں، آپ کو کیا پتا، آپ مجھے سمجھائیں گے. کبھی امی سمجھانے لگ جائیں تو امی کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی ہو جاتی ہے کہ آپ مجھے ہی کیوں سمجھاتی ہیں، دروازہ پٹک کر چلے جائیں گے. تو یہ بھی علامات تکبر میں سے ہے. اور بڑی بڑی عمر کے افراد بھی جب شادی شدہ ہوتے ہیں تو وہ ایسے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، دروازہ پٹک کر چلے گئے. یہ نہیں پتا کہ اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے عمل سے وہ کام کر دیا ہے کہ ماں کے دل پر اتنی دشوار ہوگی بات کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. لیکن چونکہ ضمیر آواز نہیں کرتا ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں، آخرت پر غور نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اسی طرح ایسا شخص کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے تو کوئی پشیمانی نہیں ہوگی. ہاں تو کیا ہوا بھائی، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، اس نے کام ہی ایسا کیا اور آپ نے ظلم اور زیادتی کر دی. جس نے ظلم کیا وہ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ کی پکڑ میں آ جائے تو پھر اس کو کون بچائے گا. یہاں تک معاملہ ہوگا کہ آخرت میں اس کو اپنے اچھے اعمال دینے پڑیں گے. اعمال کا ویسے ہی ذخیرہ کم، اپنے اعمال دینے پڑے، اور پھر بھی اس کا ظلم زیادہ ہوگا تو دوسرے والے کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی. اب بتائیے اس سے بڑھ کر غریب کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور نے پوچھا نا کہ مفلس کون ہے، تو جواب دیا گیا جس کے پاس یہ نہ ہو وہ نہ ہو.
ہمارے زمانے میں اگر پوچھ لیا جائے کہ بھائی مفلس کون ہے تو ہم کیا بولیں گے؟ جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، اس کے پاس اچھا مکان نہ ہو، کرائے کے گھر میں رہتا ہو، اچھی نوکری نہ ہو، یہ شخص بڑا مفلس ہے۔ اپنے پاس استعمال کرنے کے لیے چھوٹا سا موبائل بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، یہ بڑا مفلس شخص ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جب پوچھا، صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ایسا شخص جس کے پاس یہ نہ ہو وہ مفلس ہے، یہ مفلس ہے۔ سرکار نے جو مفلس کا مفہوم بتا دیا، غریب کا مفہوم بتا دیا، وہ ایسا شخص ہے کہ حدیث سے پتہ چلا کہ جو قیامت میں آئے گا تو نامہ اعمال میں ذخیرہ ہوگا، اچھائیاں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی جائیداد غصب کر کے رکھ لی ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے اچھے اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، ڈالا جاتا رہے گا، جاتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کا ظلم اور بھی زیادہ ہوگا۔ اب اچھے اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کے برے اعمال اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ تو حدیث سے پتہ چلا کہ ایسا شخص سب سے زیادہ مفلس ہے، سب سے زیادہ غریب تو یہ ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم چاہے کتنا ہی مال کما لیں، کتنی ہی دولت حاصل ہو جائے، کیسی ہی شہرت مل جائے، کتنا ہی جاہ و جلال ہو، کیسا ہی منصب ہو، لیکن ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے تو سب سے بڑھ کر مفلس ہم ہیں۔ ہم ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، سب سے بڑھ کر غریب ہم ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، تو ایسا شخص کسی کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ لوگ اس سے دور ہوں گے کہ اس کو سمجھانا بیکار ہے۔ کبھی وہ غلط فیصلہ بھی کر رہا ہوگا تو لوگ خاموش رہیں گے۔ بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھاتے ہیں متکبرین، لیکن لوگ خاموش ہیں کہ سمجھائیں گے تو اپنے ہی گلے پر آئے گی، خاموش۔ کبھی عبادات کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا کہ دیکھا کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں بڑے ذوق سے آتا ہوں مسجد میں، اور یہ نوجوان اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے تھوڑی سی کوئی لغزش بھی کر دی تو بہت ہی برے انداز میں سمجھایا کہ وہ اگلی مرتبہ مسجد آنے سے ہی بھاگ گیا۔ کیا ہمیں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھی نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ایسے دعوت دینے کا حکم ہے، پیار بھرے، شائستہ اور حکمت بھرے انداز میں سمجھانا ہے، تاکہ لوگ دین سے قریب ہوں، لوگ اچھائیوں سے قریب ہوں، لوگ نمازوں سے قریب ہوں، لوگ تلاوت قرآن سے قریب ہوں۔ یہ اصل چیز ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں سے جوڑنا ہے۔ معاشرے میں خرابیاں بہت ہیں، لوگوں کو اچھائیوں سے ملائیے، اچھی باتوں سے ملائیے، اچھے لوگوں سے ملائیے، اچھے کردار سے ملائیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جوڑ دیجیے، تو پھر دیکھیں رحمت کے سائے کس طرح ہوں گے۔ عزیزان گرامی، جس شخص میں تکبر ہوتا ہے وہ عام طور پر لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کی کون سی کوالٹی اور میری کوالٹی کتنی ہے، میری شہرت زیادہ ہے یا اس کی شہرت زیادہ ہے، میرا بینک بیلنس زیادہ ہے یا اس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، میری انکم زیادہ ہے یا اس کی انکم زیادہ ہے، میرا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا اس کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ہمارے کرائٹیریاز ہیں۔ میری گاڑی زیادہ مہنگی ہے یا اس کی گاڑی زیادہ مہنگی ہے، میری گاڑی کا ماڈل لیٹسٹ ہے یا اس کی گاڑی کا ماڈل لیٹسٹ ہے، میرا موبائل زیادہ مہنگا ہے یا اس کا زیادہ مہنگا ہے۔ یہ ہمارے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے سٹینڈرڈز ہیں۔ میں اچھے علاقے میں رہتا ہوں یا یہ اچھے علاقے میں رہتا ہے، ان چیزوں پر غور کریں گے۔ جہاں پر نظر آئے کہ اس کی چیز زیادہ اچھی ہے، وہاں پر دل میں ایک عجیب سی کڑن محسوس ہوگی، یار یہ کیا ہوا، نہیں مجھے اور کمانا ہے، مجھے اور ایسا کرنا ہے، مجھے اور اچھا بننا ہے، اور خوبصورت بننا ہے، یہ مجھ سے آگے کیسے جا رہا ہے۔ اور جہاں محسوس ہو کہ نہیں میری چیز زیادہ اچھی ہے، میری گاڑی زیادہ اچھی ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس شہرت زیادہ ہے، وہاں پر اس کے دل کو ایک تسکین ملے گی۔ اور جہاں کمی محسوس ہو تو پھر وہ ڈپریشن کے مریض تک بن جاتا ہے۔ اور خواتین میں بیماریاں بہت زیادہ ہیں،
اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی خواتین کو بھی ان چیزوں کی تربیت دیں، اور اس انداز میں عام طور پر گھروں میں تربیت نہیں ہوتی اور عمومی طور پر دیگر مقامات پر بھی نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمر بڑھتی جاتی ہے لیکن اخلاقی اقدار تنزلی کی طرف جاتی رہتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کس کس کو اب تک معلوم تھی کہ یہ علامات تکبر ہے؟ تو اپنے دل سے ہی جواب دیں۔ کئی لوگ ہوں گے کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی اقسام میں سے یہ بھی ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم سیکھیں گے، جب ہم دین کے قریب آئیں گے، جب ہم علماء کے قریب آئیں گے، جب ہم اصحاب الرائے کے قریب آئیں گے اور ان سے سیکھیں گے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تعلیم دی ہے۔ ہمیں اپنے دل کے امراض کی شفا چاہیے، آپ یہ بتائیں کہ امراض کی شفا کیسے ہوتی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ اللہ نے فرما دیا انہ لا يحب المستكبرین، اللہ نے فرما دیا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور پھر بتایا جائے گا کہ رسول اللہ کا اسوہ کیا تھا، حضور کا طرز عمل کیا تھا۔ صرف حضور کے اسوہ پر عمل کر لیں، ان کی سیرت کو پڑھ لیں تو تکبر خود بخود دور ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سب سے اچھا اگر نمونہ تمہیں چاہیے، آئیڈیل پرسنالٹی چاہیے، تو رسول اللہ کی ذات میں ملے گی کہ فاتح کی حیثیت سے، فاتح عالم کی حیثیت سے، فاتح اعظم کی حیثیت سے جب مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو پتہ ہے کیا شان ہے؟ کیا شان ہے؟ سرکار علیہ السلام مکے میں ایک فاتح کی، لیڈر کی حیثیت سے جا رہا ہے تو آقا علیہ السلام گردن جھکائے ہوئے داخل ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم انسان اور ان کا یہ انداز۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اپنے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتے ہیں تو آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ میں آ جاتا، اپنے بوڑھے والد کو لے کر آئے، یعنی میں چل کر آ جاتا۔ اندازہ لگائیے، دونوں عالم کے تاجدار، وہ کہہ رہا ہے میں چل کر آ جاتا، تمہارے ضعیف والد کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا، عرض کی کہ آپ کو تکلیف دینے سے اچھا یہ تھا کہ خود آ جاتا ہے آپ کی بارگاہ۔ تو حضور نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کے بیٹے کے احسانات ہیں مجھ پر، او کما قال، حضور کس طرح کے الفاظ کہ ان کے بیٹے کے احسانات ہیں مجھ پر۔ اب اندازہ کیجئے کہ جن کے احسانات پوری انسانیت پر ہو، پوری کائنات پر ہو، جنہوں نے زندگی کا سلیقہ اور قرینہ سکھایا ہو، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو بنایا ہو، وہ کتنا عاجزانہ جملہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو متکبرین کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہمارا طرز عمل تو یہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں پڑاؤ کرتے تو کوئی خیمہ نہیں لگاتے تھے، کوئی اپنے لیے چارپائی وغیرہ کوئی ایسی چیز کا انتظام نہیں کرتے تھے، بلکہ کہیں پڑاؤ کرتے تو درخت کے نیچے لیٹ جایا کرتے تھے۔ خلیفۃ المؤمنین، یہ ان کا انداز ہے۔ اور کپڑے، ان کا لباس کیسا ہے کہ ان کا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر پیبند بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس دنیا کے کئی خطوں کو فتح بھی فرما رہا ہے۔ تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ زمانے سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، یہ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو یہ غازی تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی۔ یہ حضور علیہ السلام کے اصحاب کی شان۔ ایسے بنے تو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا۔ پھر اپنی عبادات پر تکبر، نازا،
اب بقرعید کے ایام قریب ہیں، کتنا وقت باقی ہے؟ قریب ہی ہے. اب جانور آ رہے ہوں گے ان قریب گلیوں میں قربانی کے لیے، قرب الہی کے لیے سب جانور لے کر آئیں گے. تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جانوروں پر تکبر کرتے ہیں. بھائی ہمارا جو جانور ہے 22 لاکھ کا لے کر آئے ہیں، یہ تو 5 لاکھ کا جانور، یہ اس کا مقابلہ کیا کرے گا؟ یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کا 1.5 لاکھ کا جانور ہے. ہماری بچیا 25 لاکھ کی ہے، میں آسٹریلین بیل لے کر آیا ہوں، پورے علاقے میں کسی کا نہیں ہے. اس پر تکبر چل رہا ہوتا ہے. بتائیے تکبر والی بات ہے؟ یہ کوئی تکبر والی بات ہے؟ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تو تقوی ہی تقوی پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے. ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے. کون تقوی میں بڑھ کر ہے، کون تقوی میں اعلیٰ ہے، کون تقوی میں بالا ہے، وہی بارگاہ سمدیت میں اعلیٰ مقام والا. بس یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے. اور آج ہم کئی نوجوانوں کو ضائع کر رہے ہیں اس تکبر کی وجہ سے کہ میری قوم جو ہے وہ آگے ہو، میری زبان آگے ہو، اس قوم کو ہم آگے نہیں آنے دیں گے، اس زبان والے کو آگے نہیں آنے دیں گے، میری برادری ہی سب سے آگے ہو. ایسے ایسے جینیس مائنڈ میں نے دیکھے کہ جو پاکستان چھوڑ کر چلے گئے، مائگریٹ کر لیا کہ نہیں یہاں پر تو کام ہی نہیں کرنا، ہمیں تو یہاں پر فیسلٹیز نہیں ملیں گی، جاب نہیں ملیں گی، جو ہماری اسکلز ہیں ان کے مطابق ہم سے سروسز نہیں لی جائیں گی. پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہاں تو کوئی بائس نیچر کا ہوگا وہ نہیں رکھے گا. تو بعض جگہ ایسا بھی ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں. تو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ساری چیزیں ہیں کہ میری برادری یہ ہے، میرا کلچر یہ ہے، میری زبان یہ ہے، میں اس کو آگے نہیں آنے دوں گا، اس کی ٹانگ کھینچوں گا. لیکن یہ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. بس ہم سب یہاں پر بحمد اللہ پاکستانی ہیں، سارے برابر ہیں اور سارے ہی مسلمان ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اہلیان پاکستان ہیں، سب برابر ہیں. ہاں جس کے پاس تقوی جتنا بڑھتا جائے گا وہ اتنا اعلیٰ مقام حاصل کرتا جائے گا. بس تقوی کو معیار بنائیں، یہی معیار افضلیت ہے. اب اس پر غور کریں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو تکبر لے کر آتی ہیں، تو ان کا علمی علاج بھی کریں، عملی علاج بھی کریں. علمی علاج، عملی علاج یہ کیسے ہوگا؟ تو پہلے دیکھیں اگر علم کی وجہ سے تکبر ہو رہا ہے تو اس کا علمی علاج یہ ہے کہ ان لوگوں کے معاملات پڑھیں کہ جن کو اپنے علم پر بڑا ناز تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا. شیطان ایک مثال ہے. جن کو عبادت پر ناز تھا ان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، جہنم میں داخل کر دیا گیا. ان پر غور کریں. کسی کو حسن و جمال پر ناز ہے تو کبھی ہاسپٹل چلے جائیے کہ ایسے لوگ کہ بڑے ہی حسین و جمیل تھے، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا چہرہ بگڑ گیا. کسی کی خدا نخواستہ ٹانگ میں فریکچر ہو گیا، اب وہ چلنے کے قابل نہ رہا. جن ٹانگوں سے اکڑا کرتا تھا اب اس کے قابل بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کو دور کریں، اسی میں عافیت ہے. کبھی قبرستان چلے جائیں کہ بڑے بڑے متکبرین، جاہ و حشمت والے بادشاہ، امراء، وزرائے سلطنت، وہ اسی زمین پر پھرا کرتے تھے اور آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. قبرستان جایا کریں، والدین کی قبر پر بھی جایا کریں، اور جب وہاں قبروں کو دیکھیں گے تو اپنی آخرت کی فکر ہوگی، پھر انسان سے تکبر دور ہوگا. اسی طرح سے صف میں کھڑے ہوں تو ایسا شخص کہ لگتا ہو کہ اس کے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جایا کریں. سلام میں پہل کر لیا کریں، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. دوسروں سے موقع ملے تو معانقہ کر لیا کریں. کبھی کبھی زمین پر اگر سونے کی عادت نہیں ہے تو کبھی زمین پر بھی سو جایا کریں.
اگر ہمیشہ کرسی پر بیٹھنے کی عادت ہے اور ٹانگوں میں درد نہ ہو تو زمین پر بھی بیٹھ جایا کریں. یہ چیزیں عاجزی پیدا کرتی ہیں. لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لیا کریں, یہ عاجزی پیدا کرتی ہیں. اور پھر یہ علاج کا سلسلہ طویل ہوتا جائے گا اور یہ چیز انشاءاللہ ہماری شخصیت سے دور ہو جائے گی. اس میں پھر مزید اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن جو کچھ ہم نے بیان کیا اس پر عمل کر لیا تو یہ ہمارے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ. اور ضرورت ہے کہ ایسے کورسز منعقد کیے جائیں کہ لوگ باطنی بیماریاں, دل کی بیماریاں ان کو جانیں, ان کی علامات کیا ہیں اور ان سے خود کو بچایا کیسے جائے, خود سے دور کیسے کیا جائے, اس کو جاننا ضروری ہے. یہ فرض علوم میں شامل ہے. تو الحمدللہ ہم آن لائن کورسز بھی کرا رہے ہیں اور اس پر باہر کے ممالک سے بھی اس پر بڑی ان کی طرف سے رغبت ہے. تو اس کو انگلش میں بھی ہم نے لانچ کیا الحمدللہ, اور اس کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑے ہی پازیٹیو رزلٹ آئیں. تو ضرورت ہے کہ اسکولز میں یہ کورسز کرائے جائیں, اپنے گھروں میں سکھائے جائیں اور گھر کی خواتین کو بھی یہ چیزیں سکھائی جائیں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.